پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے نمازی اور نیک انسان کے سامنے ایسی گندی حرکت کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ اس نوجوان سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ جلنے والے لوگ اس عابد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ بالآخر ان کے گندے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے اور جال میں پھنسائے۔ چنانچہ وہ لوگ اس فاحشہ عورت کے پاس گئے اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا اور ذلیل کر سکتی ہے۔ جب اس عورت نے ان لوگوں کی بات سنی تو وہ اس غلط کام کے لیے فوراً تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کے عبادت خانے کی طرف چل دی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دے دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نیک نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات میں کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ آخر کار نوجوان نے ترس کھا کر اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے غلط حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا؟ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور انگلی اس پر رکھ دی یہاں تک کہ اس کی انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اس کو گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب فاحشہ نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پر تڑپ کر مر گئی۔ دوستو، کیا بات ہے اس نوجوان کی جو اللہ کے خوف سے ایسے وقت میں گناہ کرنے سے بچا جب وہ گناہ کر سکتا تھا۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے اکیلے ہوں یا لوگوں کے سامنے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالی، لیکن ایک نظر بھی اس فاحشہ عورت پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال لیتا ہے۔ اس سے حسد اور نفرت کرنے والے لوگوں نے تو خوب کوشش کی کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کیا جائے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کے سامنے
کسی کی کیا مجال، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔